کہ صحابہ کرام کی نگاہ میں مال کی محبت زیادہ تھی یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ تھی؟ غزوہ تبوک کا مطالعہ کریں، جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، دین اسلام پر کڑا وقت آ گیا، جہاد کا وقت ہے، تو دین اسلام کی خاطر جو مال قربان کر سکتے ہو کر دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، اپنے گھر تشریف لے گئے، گھر میں جتنا مال تھا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا مال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیا اور آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قربانیوں پہ قربان جائیں، آپ کی آقا سے محبت پہ قربان جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے اور گھر کا سارا مال اکٹھا کر لیا، یہاں تک کہ اپنے گھر کی دیواروں پہ بھی یوں ہاتھ پھیرتے رہے کہ آج میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ جو قربان کر سکتے ہو کر دو، میرے گھر میں ایک سوئی بھی نہ رہ جائے۔ دیواروں پر بھی جو تھا وہ بھی سارا کچھ اکٹھا کر لیا، یہاں تک کہ جو لباس زیب تن کر رکھا تھا وہ لباس، وہ قیمتی کپڑے بھی اتارے، اور وہ لباس اتار کر ایک ٹاٹ کی بوری پہنی، اور ٹاٹ کی بوری میں بٹنوں کی جگہ پر کیکر کے کانٹے لگا دیے، اور گھر کا سارا مال اٹھا کر چل پڑے تاجدار کائنات کی بارگاہ اقدس کی طرف۔ وہ سارا مال جب تاجدار کائنات کے قدموں پہ قربان کر دیا، آقا کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، تاجدار کائنات کی محبت میں پیش کر دیا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ابقیتا لی اہلی کا یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ صدقے جائیں صدیق اکبر کے جواب پر آپ فرماتے ابقیتو لہم اللہ والرسول، اے میرے سوہنے آقا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ اسی محبت کی ترجمانی حضرت علامہ اقبال نے فرمائی کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور حضرت اقبال ایمان کی وادیوں کی تاروں کو چھیڑتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ان آیات کریمہ سے اور احادیث مبارکہ سے یہ نقطہ واضح ہو گیا، یہ ثابت ہو گیا کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔